آج میں آپ کو ایک رشین فینٹیسی مووی گوگل دا بگیننگ جو 2017 میں ریلیز ہوئی کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ مووی کا سٹارٹ سن 1829 میں سینٹ پیٹربرگ سٹی سے ہوتا ہے، جہاں ایک پولیس آفیسر مسٹر کوولسکی اور ان کے اسسٹنٹ مسٹر گوگل ایک مرڈر کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ مرنے والی عورت کا نام مس ایلیانا ایتشنسکیا ہوتا ہے۔ مسٹر کوولسکی مسٹر گوگل سے کہتے ہیں کہ وکٹم کے رائٹ ہینڈ پر جلنے اور گردن پر گلا گھونٹنے کے نشانات ہیں۔ اسی ٹائم سینئر انویسٹیگیٹر مسٹر یاکوب گورو کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ انویسٹیگیشن کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ مسٹر گوگل کرائم سین کی رپورٹ لکھتے لکھتے سیمی کانشیس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور پیج پر رینڈملی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں مکمل طور پر ہوش آتا ہے اور انویسٹیگیشن دوبارہ تو مسٹر یاکوب کہتے ہیں کہ ایلیانا ایک مرچنٹ سے شادی کرنے والی تھی۔ کلر شاید چوری کرنے کے ارادے سے آیا ہو اور مس ایلیانا کا مرڈر کر دیا، مگر گوگل کہتا ہے کہ قاتل اور مقتولہ دیور انٹیمیٹ ٹو ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ سن کر انویسٹیگیٹر یاکوب اس سے وہ پیج مانگتا ہے جس پر اس نے وہ 3 الفاظ لکھے تھے: والکینو، الارم اینڈ اکراس۔ جب انویسٹیگیٹر یاکوب گوگل سے ان ورڈز کے میننگ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو خود بخود لکھ۔ یہ سننے کے بعد کوولسکی کہتا ہے کہ والکینو تو مس ایلیانا کے گھوڑے کا نام ہے، اور جب اس گھوڑے کے ہارس مین مسٹر وانیا کو بلایا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی ایگزیکٹلی وہی کراس ہوتا ہے جو اس پیج پر مینشن ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر وانیا اور مس ایلیانا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور مسٹر وانیا پیار سے مس ایلیانا کو لیم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وانیا بتاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ختم ہونے کی وجہ سے ایلیانا ایک مرچنٹ سے شادی کر رہی تھی، اسی لیے اس نے غصے میں آ کر ایلیانا کا بروٹلی مرڈر کر دیا۔ لہٰذا مسٹر گوگل کے ویژن کی وجہ سے یہ کیس بہت ایزیلی سالو ہو جاتا ہے۔ مسٹر کوولسکی مسٹر یاکوب کو بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے تو مسٹر گوگل اسی طرح سیمی کانشیس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح گوگل ایک بک سٹور پر جاتا ہے، اپنی لکھی گئی ایک کتاب کی ساری کاپیز نکلواتا ہے اور گھر آ کے جلا دیتا ہے، کیونکہ اپنی کتاب پہ کیے جانے والے کرٹک کے ہارش کرٹیسزم کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ڈس ہارٹ فیل کرتا ہے۔ گوگل کا سیونٹ یاکیم اس کی اس ایٹیٹیوڈ سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ اس کے مطابق اس نے سارا پیسہ ان کتابوں کے پرنٹ نکلوانے اور انہیں جلانے میں ضائع کر دیا۔ اگلی صبح یاکوب اسے کیس کے سلسلے میں تھینکس کہنے کے لیے ملنے آتا ہے اور اس کی جلی اور بکھری ہوئی کتابیں دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ اپنی رائٹنگ کے پہلی اٹیمپٹ فیل ہونے پر اتنا ڈس ہارٹ نہ ہو، تم فیوچر میں بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کرو گے۔ پھر یاکوب اسے بتاتا ہے دیٹ ہی از گوئنگ ٹو دکانکا ولیج فار انویسٹیگیٹنگ اے کیس۔ گوگل کہتا ہے یو ول نیڈ اے رائٹر دیر، تو مجھے بھی لے چلو۔ یاکوب ایگری ہو جاتا ہے اینڈ دین دے اسٹارٹ دیئر جرنی ٹورڈز دکانکا ولیج۔ راستے میں یاکوب گوگل کو دکانکا میں لڑکیوں کے ہونے والے مسٹیریس مرڈرز کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کسی ریچول کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ بیکورڈ اور سپرسٹیشیس ہیں اور ایول اسپرٹس پہ بلیو کرتے ہیں، اینڈ دیٹس وائی وی ہیو ٹو سالو دس میٹر ایز سون۔ راستے میں گوگل کو ایک ہارس رائڈر وومن کا ویژن آتا ہے۔ جب وہ دونوں دکانکا پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوکل انویسٹیگیٹر مسٹر الیگزینڈر ان دونوں کا ویلکم کرتے ہیں۔ مسٹر الیگزینڈر ان دونوں کو آفر کرتا ہے کہ وہ ان کے گھر میں رہیں، لیکن مسٹر یاکوب منع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوٹل میں رہیں گے۔ اس کے بعد یاکوب لاش کے بارے میں پوچھتا ہے۔ الیگزینڈر کہتے ہیں ہم نے اسے دفنا دیا۔ یاکوب کہتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے لاش بہت ضروری ہے، اسی لیے قبر کو کھودنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنا سامان ہوٹل میں رکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ پھر یاکوب گوگل کو بتاتا ہے کہ ہر ڈیتھ سین کے پاس ایک بہت ہی مسٹیریس ہارس مین کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد لاش لائی جاتی ہے۔ یاکوب لاش کو کٹ کر کے اس پر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتا ہے اور گوگل کو ڈیٹیل لکھنے کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چیسٹ پر ایک کٹ ہے جو بہت زیادہ گہرا ہے، نہ ہی موت کی وجہ ہے۔ موت کی وجہ ساری مین آرٹریز کا کٹ جانا اور باڈی میں بلڈ کا بالکل نہ ہونا ہے۔ یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد گوگل کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ واک کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ باہر ایک گھوڑے سے ٹکرا کر گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنے سامنے اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ خود کو انٹروڈیوس کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نام لیسا اور میرے گھوڑے سے ٹکرا کر آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر لیسا گوگل کو اپنے شوہر الیکسس سے انٹروڈیوس کرواتی ہے۔ جب کھانا کھا کے گوگل جانے لگتا ہے تو الیکسس اسے اپنا ایک گھوڑا آفر کرتا ہے۔ راستے میں جب گوگل جا رہا ہوتا ہے تو اسے وہی ہارس مین دکھائی دیتا ہے جس کے بارے میں رومرز تھے، جو مرڈرر تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کے وائن مل سے ٹکرا کر گر جاتا ہے۔ پھر ایک لڑکی گوگل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نام اوکسانا ہے اور میرے والد اس وائن مل کے اونر ہیں۔ پھر گوگل اسے بتاتا ہے کہ اس نے اسی ہارس مین کو دیکھا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرڈرر ہے، اور وہ اوکسانا سے پوچھتا ہے کہ رات کے اس ٹائم تمہیں باہر رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اور ان 3 لڑکیوں کے مرڈر کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ اوکسانا کہتے ہیں یہاں 3 نہیں 3 سے زیادہ لڑکیوں کا مرڈر ہوا ہے۔ تبھی گوگل بے ہوش ہو جاتا ہے۔ گوگل یاکوب کو مل اور اوکسانا کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب وہ مل پر جاتے ہیں تو ٹسے کہتے ہیں کہ مل 30 سال سے بند ہے۔ 30 سال پہلے اوکسانا ڈوب کر مر گئی اور اس کے باپ نے سوسائڈ کر لی۔
جب یعقوب یہ بات سنتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے الیگزینڈر تم نے یہ بات ہمیں کیوں نہیں بتائی. الیگزینڈر کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان دونوں کیسز میں کوئی سملیرٹی ہے یا ان کا کوئی ریلیشن ہے یا ان دونوں کیسز کا مرڈرر سیم ہے. اسی رات دوبارہ گوگل کو ویژن آتا ہے اوکسانا کا. اوکسانا اس سے ایک لیڈی کو سرچ کرنے میں ہیلپ مانگتی ہے. اوکسانا کہتی ہے کہ وہ ہر رات لیک کے پاس آ کر مری ہوئی لڑکیوں کی اسپرٹ سے انرجی ایکسٹریکٹ کرتی ہے. اوکسانا کہتی ہے کہ اگر تم اس میٹر میں میری ہیلپ کرو گے تو میں ہارس مین کو ڈھونڈنے میں تمہاری ہیلپ کروں گی. گوگل کو اپنے ویژن میں بہت ساری لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں. آخر کار اسے وہ وچ مل جاتی ہے جو لڑکیوں کی انرجی ایکسٹریکٹ کرتی ہے. وچ اسے مارنے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے اوکسانا اور دوسری لڑکیاں اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور تبھی گوگل کی آنکھ کھل جاتی ہے. ہوش میں آتے ہی یعقوب اور گوگل دوبارہ مل جاتے ہیں کہ شاید کوئی کلو مل جائے. مل پر انہیں ٹوٹا ہوا بازو ملتا ہے جو شاید اوکسانا اور دوسری لڑکیوں نے توڑا تھا. وہ دونوں جلدی سے اس ٹوٹے ہوئے بازو والی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے گاؤں کی طرف جاتے ہیں مگر یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے بازو والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہانا ہے. ہانا جو انہیں کھانا سرو کرتی ہے. ہانا جو ہوٹل کی ویٹر ہے. گوگل اور یعقوب دونوں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہانا ان پر اٹیک کر دیتی ہے اور گوگل سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے. الیگزینڈر ان دونوں کو بچانے کے لیے ہانا پر فائر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے. پھر سب مل کر جب ہانا کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں تو انہیں وچ کرافٹ کا سامان ملتا ہے جس سے وہ سارے کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ہانا ہی مرڈرر تھی اور اس نے ان خوبصورت لڑکیوں کا قتل کیا تھا. گوگل اور یعقوب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلی صبح وہ اپنے ہوم ٹاؤن چلے جائیں گے مگر اسی رات گوگل کو تیسری بار اوکسانا کا ویژن آتا ہے. اوکسانا کہتی ہے کہ اصلی قاتل ابھی زندہ ہے اور تمہارے گھر کے سامنے والے گھر میں آگ لگی ہے. اٹھ جاؤ ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے. گوگل جاگ جاتا ہے. جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو اسی گھر جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے یعقوب اور ہارس مین کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. گوگل یعقوب کو بچانا چاہتا ہے مگر ٹیسک اسے روک لیتا ہے اور یعقوب اسی آگ میں جل کر مر جاتا ہے. اگلی صبح الیگزینڈر یعقوب کی لاش اور اس کا سامان گوگل کی گاڑی میں رکھواتا ہے تاکہ گوگل اسے اس کے ہوم ٹاؤن لے جا سکے مگر گوگل منع کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اصلی کلر یعنی کہ ہارس مین ابھی تک زندہ ہے. اس کی باڈی نہیں ملی اور نہ ہی کوئی ایسا کلو ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہارس مین مر چکا ہے. So I will stay here and investigate on the behalf of Mr. Yakov. الیگزینڈر کہتے ہیں کہ you are not eligible for this post. You are just a clerk. مگر گوگل ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اصلی کلر کو پکڑے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا تو الیگزینڈر مان جاتا ہے. چیپٹر فرسٹ کے لاسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ رات کے وقت ہارس مین ہانا کی ڈیڈ باڈی کو زندہ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم پکڑی کیسے گئی. وہ کہتی ہے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. یہ سب اس رائٹر گوگل کی وجہ سے ہوا. ہانا کہتی ہے کہ وہ رائٹر بہت سٹرینج ہے. بہت زیادہ ڈارک انرجی رکھتا ہے. اس کے بعد ہانا اس ہارس مین سے کہتی ہے کہ وہ اسے نہ مارے مگر ہارس مین بہت ہی بے رحمی سے اس کا قتل کر دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ چیپٹر 1 ختم ہوتا ہے.